جی آیت نمبر 11 سورۃ المجادلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم۔ أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، آمین یا رب العالمین۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، اے اہل ایمان جب تم سے کہا جائے کہ فسحہ پیدا کرو مجالس میں۔ دیکھیں جو لفظ تفسح ہے اس کے بارے میں علماء نے کہا کہ جو فا سین ہا کا مادہ ہے اس کے اندر وسعت کا مفہوم ہے، یعنی فصیحہ کا مطلب ہے جیسے آپ کہیں البیت الفصیح سین کے ساتھ، تو البیت الفصیح کا مطلب ہے البیت الوسیع۔ اسی طرح اگر آپ کہیں کہ فی ھذا المکان فسحۃ، یعنی جیسے ہم سلینگ میں بولتے ہیں نا فی مکان فی مکان فی مکان، اگر آپ نے فسح میں بولنا تو فی فسح یعنی ہر ہونا کا فسحۃ للجلوس، کیا یہاں بیٹھنے کی جگہ ہے، تو فسحہ کہتے ہیں وسعت کو۔ تو تفسحوا کیا ہوگا، ایسا کرنا کہ جس کے نتیجے میں فسحہ ہو جائے، یعنی بعض اس کو غور سے سنیے گا، بعض نے اس کا ترجمہ یوں کیا لیفسح بعضکم بعضا، تم میں سے بعض کے لیے جگہ بنائے۔ یہ اس کا لازم معنی ہے، اس کا حقیقی معنی یہ کہ تفسح کا مطلب ہے خود ایسے بیٹھنا کہ دوسروں کے لیے جگہ بن جائے، یعنی تفسحوا کیونکہ باب تفاعل سے ہے اور باب تفاعل عموماً لازم ہوتا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس ای اذا قیل لکم ان تجلسوا فی المجالس بحیث تکون للآخرین فسحۃ لہم فی ذاک المجلس، ایسے بیٹھا کرو کہ دوسروں کے لیے فسحہ ہو، جگہ بیچ میں۔ بات واضح ہے، یہ اس آیت کا مفہوم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس۔ اچھا اب اس کا شان نزول کیا ہے؟ دیکھیں اس کے شان نزول کے حوالے سے ایک سے زیادہ روایات موجود ہیں۔ ایک مشہور روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن تشریف فرما تھے اور آپ مجلس میں بیٹھے تھے اور آپ کے ارد گرد لوگوں کا کچھ مجموعہ تھا، اتنے میں کچھ اصحاب بدر یعنی بدریین تشریف لائے اور وہ کھڑے تھے، ان کو بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر انتظار کیا کہ لوگ جو ہیں وہ کیا کریں، کچھ جگہ بنا دیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا۔ آپ نے کہا قم یا فلان قم یا فلان قم یا فلان، تو چند لوگوں کو آپ نے کھڑا کیا مجلس تاکہ ان لوگوں کے لیے جگہ بنے، اور جن لوگوں کو کھڑا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں ہے کہ فرأى فی وجوہہم الکراہۃ، ان کے چہروں پہ کچھ ناگواری بھی آئی، تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ اور اگلی آیت کا بھی مفہوم سمجھ میں آ جائے گا، وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا أي وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ أَن تَنشُزُوا مِنَ الْمَجَالِسِ أي إِذَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَن تَقُومُوا مِنَ الْمَجَالِسِ، کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے رسول نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ، اور فرمایا کہ اگر تم کھڑے ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا رتبہ بلند کریں گے۔ یہ ایک
اس کا مفہوم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس. اچھا دو قرأت ہے, اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس اور دوسری قرأت ہے فی المجلس. تو یہاں بھی علماء کی دو آراء ہو گئی. کیا یہ مجالس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے یا یہ تمام مجالس کا قاعدہ ہے؟ یعنی تمام مجالس سے مراد جو بھی مجلس علم ہے, جو بھی مجلس حدیث ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی جا رہی ہیں. اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ جو ہماری قرأت ہے جس میں لفظ مجالس آیا اس سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ یہ تمام مجالس کے لیے. تمام مجالس سے مراد مجالس خیر ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک کے ساتھ خاص نہیں ہے. بعض علماء میں جن کی تعداد اقل ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ حکم خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اگرچہ مجالس والی قرأت متواتر ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ مجالس ہے نا. کبھی آپ اس مجلس میں ہیں, کبھی کسی اور جگہ میں ہیں, تو یہاں مجالس سے مراد مجالس رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, نہ کہ مجالس سب کی سب. اور پھر ان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یہ جو قاعدہ ہے نا کہ جو وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ, یہ تو ہمیں یقین سے اسی وقت معلوم ہو سکتا ہے کہ جب کھڑا کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں, تو پھر اس کے نتیجے میں یقیناً اللہ کی طرف سے رفع درجات ہوگا. جو دوسرے علماء ہیں انہوں نے جواب دیا کہ نہیں, یہ نہیں, جو بھی مجلس خیر ہے وہاں اگر انسان دوسروں کے لیے جگہ بناتا ہے یا دوسروں کے لیے جگہ بناتے وقت اپنے سے کسی بڑے صاحب فضل آدمی کو دیکھ کر اس کے لیے مکان خالی کر دیتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے بالفرض, یقیناً یہ بات بھی اس کے رفع درجات کے لیے. تو بہرحال جمہور کا قول یہاں مفسرین کا کیا ہے کہ هذه المجالس ليست خاصة بمجلس النبي صلی اللہ علیہ وسلم بل هو عام في كل مجالس الخير. اچھا دوسری رائے یہ ہے, ایک تو یہ واقعہ تھا, ایک رائے یہ ہے کہ صحابہ جو ہے وہ کوشش یہ کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو کر بیٹھے. یعنی اس میں جیسے یہ مقاتل کی رائے ہے, انہوں نے وہ واقعہ بیان نہیں کیا. اب جتنا آپ قریب ہو کر بیٹھیں گے اتنا ہی کیا ہوگا کہ مل مل کے بیٹھنا پڑے گا, بیچ میں کوئی فسحہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اب کوئی آ گیا ہے بالفرض, چاہے ہم وہ روایت لیں یا نہ لیں, تو اب اسے بیچ میں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی. یا تو وہ بالکل پیچھے بیٹھ جائے, تو ہو سکتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دور ہو جائے اور بات نہ سن سکے. یا کئی دفعہ یہ بھی ہے کہ میں بیٹھا ہوں تو جیسے دوسرا شخص آگے ساتھ آ کر بیٹھ سکتا ہے لیکن اس کے لیے مجھے کندھے نرم کرنے پڑتے ہیں, لین الجانب کا مظاہرہ وہ نہیں انسان کرتا کہ نہیں میں یہاں جگہ لے کے بیٹھا رہوں گا. تو فرمایا جا رہا ہے کہ تفسحوا فی المجالس, یعنی اذا جاء الاخوان لکی یجلسوا فی المجلس فتفسحوا لهم لیجعل بعضکم لبعض فسحۃ فی المجلس, ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کرو. بس مطلقاً یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس, یہ رائے ہے. تیسری رائے عجیب ہے. عجیب سے مراد یہ ہے کہ وہ حضرت حسن بصری سے ثابت ہے لیکن ضعیف رائے. وہ رائے یہ ہے کہ یہاں مجالس سے مراد مقاعد للحرب ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. اب انہوں نے تفسیر یہ کی ہے کہ وہ جو صف بندی ہوئی ہے نا جہاد کے لیے, تو من شدتی شوقہم للشہادتی, اگر بیچ میں کوئی اس صف میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو اس کو داخل نہیں ہونے دیتے, یعنی نہیں پیچھے جاؤ, یعنی شہادت کا شوق. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس ای فی مقاعد القتال فافسحوا. اور پھر فرمایا وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا کا مفہوم کیا ہوگا ان کے ہاں؟ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا ای قُومُوا إِلَى الْقِتَالِ, یہ تو ابھی سب بندی ہو رہی ہے, یہ تو مقاعد للقتال ہے. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا ای اخرجوا للقتال قُومُوا للقتال فانشُزُوا, تو نکل پڑو. یہ سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر بیان کی. اللہ عالم تھوڑی مشکل سی لگتی ہے کیونکہ اگر آپ پیچھے سے بھی دیکھیں تو نجوہ کے احکامات بیان ہو رہے تھے, اس کا تعلق بھی جیسے مجلس سے زیادہ ہے. یہاں اور مجلس کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو وہ مکان الجلوس ہی ہوتا ہے. مکان الجلوس وہ صف بندی یا قتال کے لیے مشکل لگ رہا تھا, واللہ عالم, لیکن ان کی رائے. تو ترجمہ یہ بنا کہ اے اہل ایمان, جب تم سے کہا جائے تفسحوا فی المجالس, فسحہ پیدا کرو مجالس میں, فافسحوا. اب آپ دیکھ رہے ہیں آگے یہ نہیں کہا تفسحوا بلکہ کیا کہا, مراد یہی تھا, یعنی
تفسحوا فی المجالس کا مطلب ہوگا ایسے بیٹھو مجلس میں کہ فسح پیدا ہو جائے. تو جب تم سے یہ کہا جائے کہ تفسحوا فی المجالس تو کیا کرو؟ تفسحوا نہیں، فافسحوا. تو اب دوسروں کے لیے جگہ پیدا کر دو. فسح یفسح. بات بات. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب تم سے کہا جائے انشزوا، نشز ینشز نشوزا. نشوز اصل میں بلند ہونے کو کہتے ہیں. الارض النشیزہ کہتے ہیں الارض المرتفعہ. الارض النشیزہ کیا ہے؟ بلند ہونا، یعنی زمین کا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ عورت کے لیے جب عورت نافرمانی کرے اپنے شوہر کی تو اس کے لیے بھی لفظ یہی ہے وَإِنْ خِفْتُمْ، کیا ہے؟ وہ تو خیر عورت کے لیے بھی ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا. جب عورت کو اپنے شوہر سے کچھ نشوز او اعراض یا اعراض کا اندیشہ ہو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. دوسری جگہ کیا ہے کہ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. تو وہ بھی نشوز کیا ہے؟ لأن المرأة تريد لنفسها مكانا فوق المكان الذي أعطاها الله إياه یا أعطاه الله إياها. اللہ نے جو مکان اسے دیا ہے اس سے زیادہ اونچا ہونے کی خواہش رکھتی ہے. تو نشز ینشزو کے اندر جیسے اوپر ہونے کا مفہوم ہے. تو وَإِذَا قِيلَ انشزوا، تو یہاں علماء نے کہا وَإِذَا قِيلَ انشزوا أي وَإِذَا قِيلَ انشزوا مِنَ الْمَكَانِ لِكَيْ تُفْسِحُوا لِلْآخِرِينَ. ایک معنی یہ ہے جب تم سے کہا جائے کہ اپنی جگہوں سے کھڑا ہو جاؤ تاکہ تم کیا کرو؟ لِتُفْسِحُوا لِلْآخِرِينَ. ایک مفہوم یہ. دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ وَإِذَا قِيلَ انشزوا سے مراد ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ختم ہو جائے تو وہاں مستأنسین لحدیث کے لیے نہ بیٹھ جائے کرو، جو ہوا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی میں. تو جو فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین الی اناء ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا واذا قیل انشزوا انشزوا فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث. باتوں میں جی لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہ بیٹھ جائے کرو جیسے کہ اس موقع پر ہوا. تو یہاں یہ بھی مراد بھی ہو سکتی ہے کہ مجلس برخاست ہو گئی نا، یہاں کسی کو اٹھانے کی بات نہیں ہو رہی کہ تم اٹھو تم اٹھو تم اٹھو. وہ ایک پہلی رائے تھی. دوسری رائے مجلس برخاست ہونے کا اعلان ہو گیا تو برخاست کرو، پھر بیٹھے نا رہو. وَإِذَا قِيلَ انشزوا فانشزوا. نہیں بات واضح. حضرت تھانوی نے کیا فرمایا؟ مجلس کو تم نے عموم پہ دیا اور ویسے ہی ترجمہ ہے ایمان والوں جو تم سے کہا جاوے کہ مجلس میں جگہ کھول دو جس میں آنے والے کو بھی جگہ مل جائے تو تم جگہ کھول دیا اور آنے والے کو جگہ. اچھا ترجمہ ہے جگہ کھول دو. تفسحوا مطلب ہے وہ فسح جو ہے وہ کھلی جگہ کا ہے تو جگہ کھول دو. اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں کھلی جگہ دے گا. ہاں یہ تو رہ گیا فافسحوا یفسح اللہ لکم. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس میں بالکل صحیح فرمایا. ایک رائے یہی کہ یفسح اللہ لکم فی الجنت، دوسری رائے یہ کہ یفسح اللہ لکم فی امورکم کلھا. تمہارے تمام امور میں اللہ تعالیٰ فسحہ پیدا کرے گا. اصل میں امور کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ یا تنگ ہوتے ہیں یا ضیق ہوتے ہیں، ان سے دل بھی تنگ ہوتا ہے اور ضیق ہوتا ہے، یا ان کے اندر فسحہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذا تفسحتم لاخوانکم فی المجالس ماذا سیعطیکم اللہ سبحانہ وتعالی یفسح اللہ لکم. اللہ تمہارے لیے گنجائش پیدا کرے گا، اللہ تمہارے امور میں وسعت پیدا کرے گا، اللہ تمہارے امور میں تنگی دور کرے گا. یہاں غالباً علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے ذکر کیا ہے کہ الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، اور فرماتے ہیں اس پر اتنی احادیث موجود ہے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی. اللہ اپنے بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں ہو. من انذر معسرا، جو کسی اس کو مہلت دے جو ابھی قرض ادا نہیں کر سکتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مہلت دیں گے. من یسر علی معسر، جو کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا، یسر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان. الجزاء من جنس العمل. تو اذا تفسحتم فی المجلس، اگر تم مجلس میں گنجائش پیدا کرو گے تو الجزاء من جنس العمل. اب دیکھیں یہ ہمارے دین میں حقیقی اسباب کو تو ہم نہیں مانتے، لیکن جو اسباب، جو خفیہ اسباب ہیں، اب دیکھیں یہ سبب ہے. یعنی بندہ مشکل میں ہے، پریشانی میں، اس کا کوئی تعلق بظاہر نظر نہیں آتا اس سے کہ وہ مجلس میں بیٹھا ہے تو لوگ آئیں تو اس نے ان کے لیے جگہ بنا دی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہو سکتا ہے یہی سبب بنے
تمہاری مشکل دور ہونے کا اور تمہاری پریشانی دور ہونے کا. یہ چھوٹے چھوٹے اسباب ہیں شرعی ہیں جس کو علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی سنن جو ہے وہ قرآن مجید میں تلاش کرو. اللہ کی سنن جیسے شیخ الغزالی تھے معاصر جو 2004 میں فوت ہوئے, بڑے عالم تھے ازہری اور ایک صاحب فکر آدمی تھے, تھوڑے یعنی ایک آزاد خیال بھی تھے, لیکن تحریر ان کی بہت کمال کی ہوتی, بہت ادبی. شیخ الغزالی اخوان المسلمین میں رہے, پھر اس کے بعد چھوڑ دی اس کو. اور اس طرح اور بھی علماء ان کے ہاں جیسے کیا ہے, میں کیا بتا رہا تھا کہ ہاں وہ ان کے ہاں فیس پچھلے زمانے میں کچھ علماء کے ہاں یہ اصطلاح بہت زیادہ ہے, سنن اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن. قرآن مجید میں جو اللہ کی سنن ہے, تو اللہ کی جیسے محمد سعید رمضان البوطی علیہ الرحمہ جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں اپنی کتابوں میں. تو سنن تلاش کرنے کا مطلب کہ آپ دیکھیں, ایک تو سنن یہ ہے کہ پانی پینے سے, یہ تو سنن عادیہ ہے, لیکن کچھ سنن عادیہ نہیں ہے بلکہ وہ اصلاً شرعیہ ہے, جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ نیک اعمال کو کچھ اور اعمال کے ساتھ یا ان کے نتائج کے ساتھ جوڑا ہے, تو ان کو تلاش کیا جائے قرآن میں. تو جیسے ان آیات کی مثال دے دیتے ہیں. اب وہ سنن کیا ہے اللہ کی, اذا تفسحتم فی المجلس یفسح اللہ لکم, یہ سنت ہے اللہ کی, ہے کہ. اور وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا, اگلی سنت دیکھیں, اور جب تم سے کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ, اس کا کیا تعلق ہے آپ کا وہ کہنے اللہ میں آپ کے درجات بلند کرے گا اور اصحاب علم کے درجات بلند کرے گا. یرفع اللہ الذین, آپ مجرد مجلس میں کھڑے ہوئے ہیں, آپ کو کسی بزرگ نے کہا کہ بھائی فلاں کے لیے جگہ خالی کر دو, آپ دل کی رضامندی کے ساتھ بالکل کھڑے ہو گئے وہاں سے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ شاید تمہارے لیے رفع درجات کا باعث بنے. یہاں سے پھر علماء نے یہ بھی اخذ کیا کہ ادب, کیونکہ انسان کیوں کھڑا ہوگا, فلاں کے ادب کی وجہ سے. تو ادب کے نتیجے میں جو علم حاصل ہوگا, اور ہو سکتا ہے جو مستقبل میں فتوحات اسے عطا ہو جائیں, وہ شاید کتابیں پڑھنے کے نتیجے میں بھی نہ. بات واضح ہے کہ یہ سنن اللہ فی القرآن ہے, یعنی آپ قرآن اور حدیث میں سنن دیکھیں اللہ کی. اللہ تعالیٰ کس, اللہ کی عادات جاریہ کیا ہے, کس عمل کے نتیجے. اب یہ جو ابھی ہم احادیث پڑھ رہے تھے یہ سب اللہ کی عادات جاریہ. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی من یسر علی معسر, یہ سب اللہ کی سنن ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آیا نا, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَلَا تُحِبُّونَ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. یہ سب سنن شرعیہ ہیں. شرعیہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ مستحب اعمال پر کچھ اللہ تعالیٰ کے افعال مترتب ہوتے ہیں. اللہ اعلم. نشز اور رفع میں کیا فرق ہے؟ ہاں, نشوز کا تعلق اصل میں نا اپنے حقیقی مقام سے بلند ہونا ہے. یعنی لفظ نشوز ویسے نیگیٹو, یعنی لفظ نشوز کے اندر کیا ہے کہ جیسے اگر الارض النشید ہے تو وہ تو بالکل ایک فزیکل معنی میں ہے, لیکن اگر انسان کے لیے ہے کہ فلان, یعنی جیسے ہم نے دیکھا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ واللہ اعلم. تو یہاں فرمایا وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا, واللہ اعلم, مجھے نہیں معلوم کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے انشُزُوا کا لفظ استعمال کیا, یعنی یہاں یہ کیوں نہیں کہا کہ وَإِذَا قِيلَ قُومُوا مثلا, یہ بھی تو ہو سکتا ہے وَإِذَا قِيلَ قُومُوا, واللہ اعلم. ہاں وہ بات تو وہی ہے, نہیں ہے مفہوم تو وہی ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ, یعنی مفہوم یہی ہے کہ مجلس سے کھڑے ہو جاؤ, لیکن مجلس سے کھڑے ہونے کے لیے نشز ینشز نشوز کا لفظ کیوں آیا, یہ سوال. کیونکہ اگر وہ یرفع تو قوموں کے مقابلے میں بھی یرفع ہی آتا, اس کے مقابلے میں بھی یرفع ہی ہے, مراد تو وہی ہے, لیکن لماذا یہ لفظ کیوں خاص یہاں بیان کیا گیا, واللہ میں نے دیکھا نہیں, میں نے جو بھی تفاسیر دیکھی اس میں مجھے یہ نہیں نظر آیا کہ یہ کیوں ہے, اللہ اعلم. اللہ یہ کہ شاید یہ مجلس برخاست ہونے کے لیے یا مجلس سے کھڑے ہونے کے لیے مستعمل ہو اور ہو گیا, یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کہتے ہیں نشوز. ایسے ہم بھی مجلس سے کھڑے ہونے کا لفظ استعمال نہیں کرتے, بلکہ ہم کہتے ہیں مجلس برخاست ہو گئی, تو خاص لفظ مراد یہی کہ آپ کھڑے ہو جاؤ. تو شاید یہاں بھی مجلس کے اختتامی جو کچھ الفاظ ہیں یا کلمات ہیں ان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہو, تو لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استعمال کیا. واللہ اعلم. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا.
یہاں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ ارْتَفِعُوا عَنْ مَوَاضِعِكُمْ فِي الْمَجَالِسِ لِلتَّوْسِعَةِ عَلَى الْمُقْبِلِينَ فَارْتَفِعُوا وَلَا تَثَاقَلُوا. شاید یہ جو عدم تثاقل کا مفہوم ہے شاید یہ نشوز سے نکلا ہے. یہ ہو سکتا ہے. یعنی جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نشوز کے لفظ کے اندر تھوڑا سا مفہوم ہے اس کا، تو نشوز کس کا؟ بڑائی کا. اس کی طرف انسان بآسانی جاتا ہے. تو لہذا فن شزو کا لفظ بول کر شاید یہ مراد لیا جا رہا ہے کہ تم یہ کام کرنے میں تثاقل محسوس نہ کرو، بوجھ محسوس نہ کرو، بھاری نہ پڑ جاؤ. اثاقلتم الی الارض. پھر کہتے ہیں یقال نشز ینشز و ینشز من باب نصر و ضرب، دونوں بابوں سے استعمال ہوتا ہے. اذا ارتفع عن مکانہ، کوئی بات اپنی جگہ سے کھڑا ہونا، بلند ہونا. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا. تو بہرحال اس میں پہلی رائے کیا تھی؟ پہلی رائے تو وہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا کریں. دوسرا یہ ہے کہ مجلس برخاست ہونے کے بعد وہاں جی لگا کر بیٹھ نہ جاؤ، جب مجلس برخاست ہو جائے تو اٹھ جاؤ. اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ یرفع اللہ، یہ بھی جواب امر. یرفع اللہ جواب امر کا مطلب ہے یعنی ان نشزتم من مکانکم کیا ہوگا؟ یرفع. تو یہ جواب شرط ہوتا ہے اصلا، جو جواب امر ہے. ابھی پچھلے دنوں سورہ یوسف کی ایک آیت پڑھ رہا تھا، تو اس میں ایک آیت ہے جس کا عموماً مفہوم فرق بیان کیا جاتا ہے. دیکھیں وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا. اب یہ کیا فعل امر ہے؟ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا، یا کہیں پھینک دو اسے. جواب امر کیا؟ یخل لکم وجہ ابیکم. اس کے بعد کیا؟ وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. وتکونوا جواب امر ہی تکونوا اس کا عطف کس پر ہے؟ یخل لکم. عموماً جیسے اس کا مفہوم یوں بیان کیا جاتا ہے کہ تم یوسف کو قتل کر دو اور یا انہیں کسی زمین میں جا کر چھوڑاؤ تو تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالص ہو جائے گا، یعنی محبت خالص ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد تم نیک ہو جانا. نیک ہو جانے کا مفہوم نہیں ہے یہاں، بلکہ یہ جواب شرط ہے، اصلا جواب امر ہے. یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ نیک ہو گئی اسی وقت جب تم قتل کرو گے. کیا مطلب؟ یعنی جب تک یوسف موجود ہے، کیونکہ شرط کا مفہوم ہوتا ہے، تمہارے درمیان موجود ہے، اس وقت تک تم نیک نہیں ہو سکتے. یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد ہم کرنے کے بعد نیک ہو جائیں گے. کہہ رہے ہیں خود نیک بننے کے لیے ضروری ہے کہ یوسف کو قتل کیا جائے. یہ مفہوم ہے، یہ بہت زبردست مفہوم ہے. یعنی اگر آپ اس پہ غور کریں، کیونکہ جملے کی ترکیب یہی بتا رہی ہے. جملے کی ترکیب یہ نہیں ہے کہ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونون من بعدہ. اگر اس طرح ہوتا تو ہم وہی کہتے ہیں. یا اگر ہوتا وکونوا من بعدہ قوما صالحین، اور اس کے بعد نیک بن جانا، تو ہم کہتے ہیں کہ چلو ایک جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ گناہ کر لیتا ہوں تو اس کے بعد نیک ہو جاؤں گا، توبہ کروں گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ یہ گناہ کرنا نیک ہونے کے لیے ضروری ہے. اس میں مفہوم یہ والا ہے. اس میں مفہوم کیا ہے کہ بھئی یہ گناہ جب تک میں نے نہ کیا نا، یہ مجھے تنگ کرتا رہے گا اور میں نیک نہیں ہو سکوں گا. نیک ہونے کے لیے ضروری کیا ہے کہ میں اس گناہ کو کر گزروں. یہ مفہوم وہ لے رہے ہیں. یہ بالکل ایک الگ مفہوم ہے. اگر غور کیا جائے تو یہ ایک الگ مفہوم ہے. وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں یوسف جب تک تمہارے درمیان موجود ہے نیکی کا کوئی احتمال نہیں. ان قتلتموہ تکونوا، یعنی ان تقتلوہ تکونوا من بعدہ قوما صالحین. اس میں ان کی نفسیات کس طرح حرکت کر رہی ہے یہاں سمجھ میں آ رہی ہے. عموماً اس کو ہم یوں بتاتے ہیں کہ جیسے انسان کہتا ہے کہ اچھا چلو گناہ کر کے توبہ طائب ہو کے نیک ہو جائیں گے، وہ یہ کہنا نہیں چاہ رہا ہے، وہ کچھ اور کہنا چاہ رہا ہے. تو یہاں بھی جیسے یہ سب جواب امر کا مطلب ہوتا ہے جواب شرط. یعنی کیا مطلب ہے؟ ان تنشزوا من المکان، اس پر کیا مترتب ہوگا؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اچھا اس میں جو علماء کی رائے ہے وہ یہ، جو قوی تر رائے یہ ہے کہ درجات کا تعلق صرف اوتوا العلم سے ہے، اور یہی اکثر مفسرین کی رائے. یعنی کیا مطلب؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، یہ ہو گیا اللہ اہل ایمان کو بلند کرے گا. اچھا محذوف یہی ہے کہ درجات نہیں بلند کرے گا.
لیکن وہاں یہ بھی محذوف ہو سکتا ہے درجتن، یعنی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم درجتن، اور پھر اس کے بعد والذین اوتوا العلم درجات یرفعهم درجات، تو کہا کہ درجات مخصوص باہل العلم ہے، مخصوص باہل العلم. تو یہ عطف کون سا ہوا؟ اہل علم کا اہل ایمان پر جو عطف ہے، یہ عطف الخاص ہے نا، ایسے ہی ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اہل علم جو ہے وہ اہل ایمان نہ ہو، یہ تو ممکن نہیں ہے. تو یرفع، لیکن یہ ممکن ہے کہ اہل ایمان میں ایک کیٹیگری ہو اہل علم کی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ درجہ بندی تو ہوگی اہل ایمان میں، سب تو ایک جیسے تو نہیں ہوں گے، کچھ عوام ہوں گے، کچھ کون ہوں گے، کچھ علماء ہوں گے. ترتیب ہوگی کہ نہیں؟ تو عوام علماء سے پوچھیں گے، تو یہ فطری سی بات ہے. یعنی کچھ اہل ایمان ہوں گے، کچھ اہل ایمان ہی میں علماء بھی ہوں، اصحاب علم بھی ہوں. یہاں پھر علماء نے وہ احادیث نقل کی ہے جو آپ جانتے ہیں، کچھ صحیح ہیں، کچھ ضعیف ہیں، لیکن وہ سب احادیث کیا بتا رہی ہیں کہ بھئی مثل کیا ہے وہ، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. اسی طرح اور جو علماء اور علم کی فضیلت میں کیا ہے، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ. پانی میں بھی لوگ اس کے لیے استغفار کر رہے ہیں، لوگ نہیں، مچھلیاں. یہ سب یہاں علماء نے بیان کی ہوئی ہے، یعنی فضائل اہل علم. کیسے، کیوں بیان کی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بیان کیا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. تو الدرجات هذه مخصوصة بالعلماء. اللہ اعلم. تو کیا فرمایا؟ واللہ بما تعملون خبیر. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقۃ. اہل ایمان، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ، کیا ترجمہ ناجیتم، سرگوشی کرنا. سرگوشی کا عجیب سا لگ رہا ہے، اور ترجمہ ہے سرگوشی، مناجات. اب آپ دیکھیں کہ رسول، ابھی تک تناجی کا لفظ تھا، آگے بھی نجوہ آئے گا، لیکن یہاں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت ہوئی تو اس میں تناجی نہیں آئی. ابھی تک یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فتناجوا. اسی طرح الم تر الی الذین ینہوا عن النجوى ثم یعودون لما نہوا عنہ ویتناجون. ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا افعال استعمال ہو رہے ہیں، ویتناجون. مناجات کا لفظ جیسے محبوب کے ساتھ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جب ہم مناجات کرتے ہیں تو اس میں تناجی کا لفظ نہیں بولا جاتا، مناجات کا بولا جاتا. تو آپ دیکھیں یہاں بھی صیغہ بدل گیا. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول. مفہوم وہی ہے لیکن ادب زیادہ ہو رہا ہے. اچھا، اس آیت کے بعد کا جو شان نزول ہے اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے. مشہور رائے یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اور کہا کہ ان میں جیسے اصحاب الہیئات ہوتے ہیں نا، جو اغنیاء ہیں. اصحاب الہیئات کا مطلب اسٹیٹس والے لوگ. تو جو اغنیاء تھے اور اس طرح کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر جیسے کثرت سے، مطلب نعوذ باللہ، میں ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے. ایک شخص جب بڑا ہوتا ہے تو امکان ہوتا ہے کہ اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں نا وہ ایک خاص قسم کا وی آئی پی کلچر بن جائے. یعنی جو اس تک پہنچنے والے لوگ ہیں وہ ہر آدمی نہیں ہوتا ہے، وہ ایک اس کے ارد گرد بہت سے درجات ہوتے ہیں. ایک عام آدمی کا جو درجہ ہے وہ ذرا نیچے ہے تو وہاں تک پہنچنے کے لیے ان سے رابطہ کرنا پڑتا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جا کر ڈائریکٹ سرگوشی کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں تو آج کل بھی ایسا ہے، یہ اتنا قریب ہوتا ہے، یہ ہر وقت ساتھ پھر رہا ہے. تو اس طرح کے کچھ مسائل ہو گئے. کہا کہ جو اغنیاء ہیں، روایات میں آتا ہے غربوا علی الفقراء فی مجالس النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی مناجاتی. آپ کی مجالس میں اور آپ کے پاس قریب آ کر بیٹھنے میں اور آپ سے گفتگو کرنے میں اور کان میں کچھ کہنے میں اغنیاء غالب آنا شروع ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا. بعض نے کہا کہ کچھ نوجوان، بعض روایات میں آتی ہے بعض الشبان، شبان سے مراد شباب کی جمع، انہوں نے آ کر اللہ، وہ مطلب آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرماتے تھے اور کان میں جیسے اپنا ایک مرتبہ شو کریں کہ ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی تعلق ہے، ہم تو ان سے کوئی پرائیویٹ بات چیت کرتے ہیں. اس طرح بھی معاملات ہو رہے ہیں.
کہ وہ آ کر گفتگو کرتے تھے۔ بعض نے کہا کہ اس آیت کے نزول کا مقصد اصلاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان ہے، کہ تم ذرا غور کرو کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں، جب چاہتے ہو جا کر بات کر لیتے ہو، آپ خود ہی سوچیں، تو ذرا اس کا پاس کرو۔ اب ہم تمہیں حکم یہ دے رہے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنی ہے نا جا کے، تو پہلے صدقہ دینا پڑے گا تاکہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ ہو۔ یعنی پہلے شان نزول میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں خاص جیسے اغنیاء اور فقراء کے درمیان ایک مسئلہ ہے، یہاں محض کیا بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کا ادب، آپ کی عظمت اور اس بات کا احساس کہ تمہیں کیا شے بلا معاوضہ حاصل ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسے دینے، نعوذ باللہ، مراد ہے جب آپ سے کسی فقیر کو کہیں کوئی صدقہ کرنا ضروری ہے، پھر آ کر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرو۔ یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا، یہ حکم باقی نہیں رہا۔ روایات میں ہے، اگرچہ وہ روایات ساری کی ساری مرسل ہیں، متصل نہیں ہے، کہ سیدنا علی نے فرمایا کہ میں واحد شخص ہوں جس نے قرآن کی ایک آیت پر یعنی میں ایک ایسا آدمی ہوں جس نے قرآن کی ایک آیت پر عمل کیا، میرے سوا کسی نے نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا، تو مجھے اس آیت کے نزول کے فوری بعد حاجت ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کی، تو میں نے پہلے صدقہ کیا، میرے پاس ایک دینار تھا، میں نے اس کے 10 درہم کروائے اور پھر 1 درہم خرچ کیا۔ بعض روایت میں تو کہ میں 10 دفعہ گفتگو کی اور 10 درہم خرچ کی۔ اس سے بعض علماء نے یہ اندازہ لگایا کہ شاید 10 دن بعد منسوخ ہوا ہے، یہ بھی آپ کو رائے ملے گی، اور اس کی بنیاد یہ مرسل روایت ہے کہ جس میں سیدنا علی فرما رہے ہیں کہ میں نے 1 دینار کے 10 درہم حاصل کیے اور روزانہ 1 درہم خرچ کر کے میں مناجات کیا کرتا تھا۔ بہرحال یہ روایات ثابت نہیں ہے یعنی محدثین کے اصول کے مطابق، لیکن تفسیر میں مرسل روایت قبول ہو جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ اگر حضرت علی نے صرف اس پر عمل کیا ہے تو حضرت علی کی فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، انہوں نے عمل کیا، جزوی فضیلت ثابت ہو جاتی ہے۔ ہمیں اس میں کبھی اہل سنت کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے دل میں کئی دفعہ ایسا آتا ہے جیسے سیدنا علی کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے تو مطلب حضرت ابو بکر کی کیوں نہیں ہو رہی، تو یہ تو ہمیشہ جو مقابلے کی مینٹیلٹی ہے نا ٹھیک نہیں ہوتی۔ ہاں، یا حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ مطلب فضیلت سیدنا علی کی تو بے تحاشا ثابت ہے، لیکن ہمیں سب دلائل سے معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ افضل البشر ہیں، تو اس میں کیا مسئلہ، لیکن حضرت علی کی جزوی فضیلت ہو سکتی ہے۔ ایسے بہت سے فضائل ہیں جو سیدنا علی کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہیں، کہ نہیں؟ ایسے فضائل یقیناً موجود ہیں، اور ایسے فضائل بھی ہیں جو سیدنا ابو بکر کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ لیکن بہرحال یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر کوئی یہ نہیں بھی مانتا تب بھی کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے وہ محدثین کے طریقے پر ہو اور مرسل روایت کو حجت نہ قبول کرتا ہو، تو آپ اس پر بھی کوئی زبردستی نہیں کر سکتے۔ لیکن عموماً احناف اور مالکیہ جو ہیں وہ مرسل روایت کو قبول کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ احکام میں بھی کر لیتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم دیکھیں گے کہ مرسل روایت کا ان لوگوں کے ہاں حکم کیا ہے، اگر اگلے ہفتے چھٹی نہ ہوئی، کیونکہ ایک اور امتحان بھی ہے، وہ سالانہ اجتماع ہے نا تنظیمی۔ تو وہ فرماتے ہیں میں نے عمل کیا، پھر اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ حکم نازل ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد منسوخ ہو گیا، اور منسوخ کس آیت نے کی؟ اگلی آیت اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اور بعض کہتے ہیں فإن لم تجدوا نے خود مخصوص کر دیا اس کو، فإن لم تجدوا، لیکن کہا کہ یہ منسوخ ہوا صرف فقراء کے لیے، فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم، اور اگلی آیت نے اغنیاء کے لیے بھی اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ وہ آیت کیا ہے؟ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فأقیموا الصلاۃ، بس وہی پرانا حکم جاری ہے، بس ہم نے تمہیں آزمانے کے لیے یہ کام کیا تھا۔ اچھا، اس میں امام راضی علیہ الرحمہ نے ایک حکمت بیان کی، اور وہ مطلب کہتے ہیں کہ اغنیاء جو تھے نا، جب ان کو کہا گیا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنی ہوگی جو صدقہ دے سکتا ہے اس کو صدقہ دینا پڑے گا، تو اس کے نتیجے میں جیسے میرے اگر بالفرض میں غنی ہوں اور مجھے اچانک یہ حکم بتایا جائے تو تھوڑا سا ایک دل میں خلش سی اور اضطراب سا محسوس ہوگا کہ اچھا ہر وقت پیسہ خرچ کرنا، کیونکہ جو جتنا غنی ہوتا چلا جاتا ہے عموماً یعنی کہ بار صحابہ کی بات نہیں ہو رہی، عموماً مشکل ہوتا چلا جاتا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے ایک اضطراب سا پیدا ہوا ان کے دل، چاہے وہ وقتی طور پہ۔ بہرحال ہر دفعہ پیسہ دینا پڑے گا۔ فقراء کا کیا ہوا؟
فقراء کے دلوں میں کیفیت یہ پیدا ہوئی کہ جیسے انہوں نے یہ آیت سنی کہ قدموا بھائی، تو ان کے دل میں فوری تمنا اور طلب یہ پیدا ہوئی کہ لو کان عندهم مال، کہ کاش کہ ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم تو پھر ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقات کر کر کے گفتگو کرتے رہتے. کہہ رہے ہیں اس سے زمین و آسمان کا فرق پڑ گیا. اس سے فرق کیا پڑا؟ تو فرماتے ہیں اغنیا اگر ادھر تھے تو اچانک ان کا لیول جو ہے وہ ڈاؤن ہوا اللہ کی نگاہ میں، اللہ عالم، اور فقراء کا یوں چلا گیا اوپر. وہ کیسے؟ اس لیے کہ فقراء کے دلوں میں یہ جو مال کی اچانک طلب پیدا ہوئی وہ صرف اس وجہ سے پیدا ہوئی لکئی یناجو الرسول، تو گویا یہ ایک اعلیٰ درجے کی نیت تھی اور ایک اعلیٰ درجے کا مقصد تھا جس کی بنا پر وہ پیسے کا حصول، تو ان کی نیت کی وجہ سے ان کے درجات بلند ہو گئے. اور جن کے دلوں میں پیسہ تھا، جن کے ہاتھوں میں پیسہ تھا، ان کو جو تھوڑی دیر کا اضطراب ہوا نا کہ پیسہ نکالنا پڑے گا، ٹھیک، اس کی وجہ سے ان کا درجہ نیچے چلے گا. تو محض ایک حکم دینے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فقراء کا درجہ بلند کیا، اغنیاء کا نیچے کیا. واللہ اعلم. اللہ بہتر جانتا ہے. یہ ذکر کیا امام رازی علیہ الرحمۃ. اس سے سر فرق کیا واضح ہوگا فزیکلی جو حضور سے ملنے کے بعد؟ کچھ بھی نہیں ہوا، حکم فوراً منسوخ ہو گیا. یہی تو میں بتا رہا ہوں، بس یہ قلوب کے معاملات ہیں، یعنی فزیکلی کچھ بھی نہیں ہوگا، الا یہ کہ وہ روایت ثابت ہو. حضرت علی والی تو ایک فرق یہ پڑا کہ کچھ ایک صحابی ایسے جنہوں نے یہ کام کیا. واللہ اعلم. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اے اہل ایمان جب تم مناجات کرو اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، فقدموا بین یدی نجواکم، تو آگے بھیج دیا کرو اپنے نجوا سے پہلے. یعنی یہاں بین یدی سے مراد ہے کہ دیکھیں بین یدی کون ہوتا ہے؟ جو میرے دونوں ہاتھوں، اگر میں اس طرح چلتا ہوا جا رہا ہوں تو جو میرے بین یدیہ ہوگا وہ میرے سے ماقبل پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا. تو جب آپ کسی شے کو اپنے سے آگے روانہ کرتے ہیں تو وہ کس کے درمیان ہوتا ہے؟ بین یدی کا، بین یدی کا. تو فرمایا فقدموا بین یدی نجواکم، تو نجوا پیچھے آ رہا ہے، اس کے آگے کون ہے؟ صدقات، صدقۃ. تو کچھ صدقہ، اس کی مقدار کے بارے میں بھی وہ روایات مرسل ہیں کہ حضرت علی سے پوچھا کتنی مقدار طے کی جائے، انہوں نے یہ کہا وغیرہ وغیرہ. صحیح تر قول یہ کہ کوئی مقدار طے نہیں تھی، بس کچھ خرچ کرنا پڑے گا اللہ کی راہ میں. کل علی وسعہ، ہر ایک اپنی وسعت کے مطابق. لیکن جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ ایسے صحابہ بھی تھے اہل صفہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کریں، تو ان کے لیے آگے حکم آ رہا ہے فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو فرمایا فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ. یہاں صدقۃ میں جو تنکیر ہے وہ اپنی حقیقت پر ہے، یعنی کوئی صدقہ، چھوٹا موٹا صدقہ، کچھ بھی. ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر بھی ہے اور طہارت کا باعث بھی. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو پس اگر تم نہ پاؤ، یعنی فَإِن لَمْ تَجِدُوا صَدَقَةً، یعنی تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور اور رحیم. ذرا بتائیے گا بریکٹ کے ساتھ کیا ترجمہ کیا حضرت تھانوی نے؟ کافی لمبی ہے، پیچھے میں پہلے واقعہ ذکر کر دیا الگ سے. اچھا. واقعہ سے مراد وہی لکھا کہ کچھ اغنیاء واقع کیا کرتے تھے سرگوشیاں، اور اس میں منافقین ہوتے تھے. منافقین کی وجہ سے وہ جو آپ نے ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے کا ارادہ کیا کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ خیرات مساکین کو دے دیا کرو، جس کی مقدار آیت میں منصوص نہیں اور روایات میں مختلف مقداریں آئی ہیں. ظاہراً غیر مقدر معلوم ہوتا ہے لیکن معتد پہ ہونا ضرور ہے. یہ تمہارے لیے ثواب حاصل کرنے کے واسطے بہتر ہے اور گناہوں سے پاک ہونے کا اچھا ذریعہ ہے. اب اس کے بعد بندی وہ بھی پڑھ لو کیونکہ طاعت سے تکفیر سیئات ہوتی ہے. یہ مصلحت تو با اعتبار اغنیاء مومنین کے ہے اور فقراء مومنین کے اعتبار سے یہ ہے کہ ان کو نفع مالی پہنچے گا، جیسا لفظ صدقہ دال ہے کہ اس کے مصارف نہیں ہیں. اور رسول صلی اللہ مطلب یہ بھی علماء نے بیان کیا، یہ بھی اہم بات ہے. صدقہ دینے کا اس لیے بھی کہا کہ فقراء کو نفع، واللہ اعلم یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جیسے فقراء کا نفع اگر مقصود ہوتا واللہ اعلم تو شاید حکم مستمر رہتا. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ فقراء کا نفع مقصود نہیں ہے، وہ جو صرف ایک قلبی حالات میں تبدیلی ہوئی ہے نا، کیونکہ حکم تو فوری منسوخ ہو گیا. چلیں ہو سکتا ہے ملا ہو، لیکن اگر وہ روایت مان لیں تو واللہ اعلم. یعنی اس میں بھی کچھ اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی صدقات کا نفع تو حکم کے استمرار کے نتیجے میں ہوتا. جی اس کے بعد کیا؟ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کے اعتبار سے یہ ہے کہ اس میں آپ کی اجلال شان ہے
اور منافقین و مترفین کی تناجی سے جو آپ کو اذیت ہوتی تھی اس سے نجات. اچھا اجلال شان بھی ہو گئی اور فرمایا کہ وہ جو تنگ کر رہے ہیں لوگ ان سے بھی نجات ہو گئی منافقین. جی کیونکہ ان کو ضرورت تو تناجی کی تھی نہیں اور بے ضرورت محض محبت سے خرچ کرنا ان کو حضرت شام اور غالباً یہ صدقہ اعلانیہ ہوگا ورنہ ہر شخص دعوت تقدیم صدقہ کا کر سکتا ہے. آگے فرماتے ہیں اب آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں نا بہت سی چیزیں جیسے مفسرین کے ہاں مبہم ہے کیونکہ حکم ایک تو کنٹینیو نہیں ہوا. جیسے حضرت تھانوی نے بھی کہا کہ کچھ روایات تو ہیں لیکن لگتا ایسا ہے کہ غیر مقدر ہے. پہلے بتایا اس کی مقدار بھی نہیں پتہ چل رہی. پھر یہ بھی نہیں پتہ چل رہا ہے کہ بھئی کیسے پتہ چلے گا کسی نے صدقہ کیا ہے کہ نہیں کیا. تو اس میں بھی کیا بتا رہے ہیں غالباً ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ صدقہ بھی علی الاعلان ہوگا. یہ سب ابہامات کیوں ہیں اس میں؟ وہ سب ابہامات اس لیے کہ یہ حکم فوری منسوخ ہو گیا. ابھی یہ سارے سوالات پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آئی. بھئی صدقہ کرنا ہے کتنا کرنا ہے کیا کرنا ہے کن کے سامنے کرنا ہے. حکم فوری منسوخ ہو گیا. اور یہ دلیل اس بات کی ہے اللہ عالم کہ شاید 10 دن تک استمرار بہت مشکل ہے کیونکہ 10 دن تک تو بہت نوبت آتی ہے سوالات کی. اور کہ بعد صحابہ کو بھی آئی ہوگی تو وہ پوچھیں گے کتنا صدقہ کرنا ہے کتنا نہیں کرنا. یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حکم اتنے لمبے عرصے کے لیے مستمر نہیں رہا. اللہ عالم. جی آگے فرماتے ہیں کہ یہ حکم تو مقدور کی حالت میں ہے. اب آگے ترجمہ ہے پھر اگر تم کو صدقہ دینے کی مقدور نہ ہو اور ضرورت پڑے تناجی کی تو اللہ غفور و رحیم. اس صورت میں اس نے تم کو اگلا بھی پڑھ لیں وہ یعنی وہ بھی پڑھ لو. ہاں اشفقتم والا. ٹھیک ہے یہ بریکٹ اس میں ہے. ہاں پڑھ دو. یہ بھی سن لیجیے یہ اشفقتم کا ذکر آ رہا ہے کہ اب تم گھبرا گئے. اس کا ترجمہ بھی ہم پڑھتے ہیں لیکن یہ حضرت تھانوی کی تفسیر پہلے سن لیں. جی اس سے ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم صدقے کا واجب تھا اور ناداری کی صورت میں باوجود عدم وجود کے لفظ مغفرت فرمانا جو مہم ہے گناہ کو غالباً اس وجہ سے ہے کہ عدم وجدان مال بمعنی عدم وجدان اکثر من النوائج امر اجتہادی ہے. اس کی انداز کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے لہذا مغفرت سے تسلی. یعنی یہ فرما دیا کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ ہے کہ قطعاً مال نہ ہو وہ تو بات واضح ہو جائے گی. ایک یہ کہ مال ہے لیکن انسان مقدر یہ کرے کہ شاید یہ میری حوائج اصلیہ سے زائد نہیں ہے کم ہے یا پتہ نہیں تو وہ صدقہ اس وجہ سے نہ کرے. تو کہا کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا تو اس میں یہ غلطی لگ سکتی ہے. تو جب غلطی لگ سکتی ہے تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ پر اس آیت کا اختتام کیا. جی اور ہر چند کے یہ حکم عام تھا لیکن خطاب میں یا ایھا الذین آمنوا اس لیے فرمایا کہ منافقین بھی مدعی ایمان تھے. آگے واقع حشتم کے متعلق جو کہ واقع حشتم سے مرغی بھی واقعات پیچھے کرتے ہیں ارشاد ہے. میں نے حشتم وہی تھا جو یہ منافقین یہ اپنا ترجمہ ہے. کیا تم یعنی تم میں کے بعض جن کا بیان واقع حشتم کے دل میں ہوا ہے یعنی منافقین اور کچھ اغنیاء اپنی سرگوشی کے قبل خیرات دینے سے ڈر گئے. سو خیر جب تم اس کو نہ کر سکے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے حال پر عنایت فرمائی کہ بالکل اس کو منسوخ کر کے معاف فرما دیا جس کی حکمت ظاہر ہے کہ جس مصلحت کے واسطے یہ حکم واجب ہوا تھا وہ مصلحت حاصل ہو گئی کیونکہ مصلحت سد باب تھی جو بعد نسخ بھی باقی رہے گی. کیونکہ پھر عود علت تناجی میں منافقین و مترفین پر اعتراض و شبہ تطاول کا صریح لازم آتا ہے. غرض ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ فرما دیا تو تم دوسری عبادات معمول بہا کے پابند رہو یعنی نماز کے پابند رہو زکات دیا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو. ٹھیک ہو گیا. تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اشفقتم ان تقدموا. لیکن اشفاق من کے ساتھ آتا ہے تو یہاں من معذوف ہے مصدر مؤول ہونے کی وجہ سے یعنی ان تقدموا. تو فرمایا کیا تم گھبرا گئے اس بات سے یعنی یہ ترجمہ گھبرانے کا ہوگا. اشفاق ان تقدموا بین یدی نجواکم کہ اپنی سرگوشی سے ما قبل اور نجواکم کے بعد محذوف کیا ہوگا للرسول یعنی نجواکم الرسول صدقات تم کچھ صدقات پہلے دے دیا کرو. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلْ پس جب تم نے نہیں کیا کیا نہیں کیا فَإِذْ لَمْ تَفْعَلْ یعنی فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا أي فَإِذْ لَمْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَى الصَّدَقَاتِ. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے مناجات کی لیکن صدقات نہیں دیے. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا علماء نے کہا نہیں یہ مراد نہیں ہے یعنی فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا کا مطلب ہے فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا أي فَإِذْ لَمْ تُنَاجُوا وَلَمْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ یعنی وہ لوگ جو تنگ کر رہے تھے وہ رک گئے نا. یعنی وہ کس بات سے رک گئے صدقہ دینے سے رک گئے تو نتیجتاً مناجات سے بھی رک گئے. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا أي فَإِذْ لَمْ تُقَدِّمُوا لَا الصَّدَقَاتِ وَلَمْ تُنَاجُوا الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم.
وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ نے تم پر عنایت فرمائی۔ یہاں تاب اللہ علیکم سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے۔ یہاں امام رازی علیہ الرحمہ نے گفتگو کی ہے کہ کیا اس کے اندر کسی تقصیر کی طرف اشارہ ہے جو اہل ایمان سے ہوئی تھی؟ پر ان کی گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ تقصیر کوئی نہیں ہے، کیونکہ اصلاً فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا میں اگر کچھ کبار صحابہ بھی ہوئے اور انہوں نے کیا نہیں کیا اس تھوڑے سے عرصے میں، صدقہ نہیں کیا اور نہ مناجات کی، تو یہ تقصیر تو نہیں۔ تقصیر کب ہوتی؟ بتائیے تقصیر کب ہوتی؟ ہاں اگر مناجات کرتے ہو صدقہ نہ کرتے تب تقصیر ہوتی۔ تو فرماتے ہیں اصلاً یہاں تقصیر نہیں ہے۔ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ سے مراد کسی ہونے والے گناہ پر توبہ قبول کرنا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ حکم منسوخ کرنا ہے، یعنی اللہ نے تم پر عنایت فرمائی، اللہ نے تم پر کرم کیا، یہ حکم فوری طور پہ منسوخ کر دیا۔ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو جیسے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے کہا کہ اب اس کے بعد جو پرانے احکام ہیں ان پر کاربند رہو، یہ وقتی طور پہ ایک سد ذریعہ کے طور پہ حکم دیا گیا تھا۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ ہمیشہ کے احکامات ہیں، یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو؟ اب اس سے معلوم ہو گیا کہ پیچھے اصل میں روئے سخن منافقین کی طرف تھا، کیونکہ یہ بھی منافقین ہی کا بیان ہے کہ آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے دوستی کی، تولوا قوما، اس قوم سے، غضب اللہ علیہم، تو المراد بہم الیہود المغضوب علیہم، ان سے دوستی کی، ما ہم منکم ولا ہم منہم ولا منہم، ہم کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ الم تر الی الذین کی طرف، یہ لوگ جو مغضوب علیہم سے دوستی کرتے ہیں نہ تم میں سے ہے نہ ان میں سے، ما ہم منکم ولا منہم، یعنی گویا اشارہ کیا ہے؟ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ تو فرمایا وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، یحلفون علی الکذب کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ یحلفون بالکذب، اس میں دو چیزیں ہیں، یعنی اگر آپ کہیں یحلفون بالکذب کا مطلب جھوٹی قسم کھاتے ہیں، تو جھوٹی قسم ہوتی ہے کہ بھئی یہ کام میں نے کیا نہیں تھا، کیا ہے اللہ کی قسم۔ ایک ہے یحلفون علی الکذب، پہلے جھوٹ بولے اور پھر اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسم بھی کھائے، یہ دو چیزیں ہو گئی۔ یعنی وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ کا مطلب ہے اولا یکذبون وَإِذَا لَمْ تُصَدِّقْهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اگر آپ ان کی تصدیق نہ کریں تو کیا کرتے ہیں؟ يَحْلِفُونَ عَلَى كَذِبِهِمْ، تو اپنے کذب پر جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ سب جانتے بوجھتے کرتے ہیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، یہ بھی واضح ہے، إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، إِنَّهُمْ إِنَّا اس کا اسم ہے، ساء اس کے بعد ساء کا فاعل کون ہے؟ ما كانوا يعملون، اور یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے وہ انہا کی خبر ہے۔ انہم کیا خبر ہے ان کی؟ برا ہے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ انہم ساء ما كانوا يعملون۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، جنہ کس کو کہتے ہیں؟ ما یتقی به الانسان او ما یقی الانسان به نفسہ، جس کے ذریعے انسان اپنے نفس کو بچائے، تو جنہ چھپانے کی شے ہے نا، تو کہا گیا کہ جنہ وہ ڈھال ہے کہ جس میں انسان میدان جنگ میں اپنے آپ کو تلوار کے بار سے چھپاتا ہے، تو وہ جنت ہے۔ تو الصوم جنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی ایمان کو ڈھال بنایا ہے۔ کون سی ایمان کو؟ یہاں مراد محذوف کیا ہوگا؟ ایمانہم الکاذبہ، کیونکہ پہلے کہہ دیا گیا یحلفون علی الکذب، تو جھوٹی قسموں کو ڈھال بنایا۔ فصدوا عن سبیل اللہ، تو صدو جو فعل ماضی ہے وہ اس کا مضارع یصدو آئے، یصدو تو خود رکنا ہے، یصدو آئے تو دوسرے کو روکنا ہے، چونکہ یہ فعل ماضی ہے تو لہذا اس میں دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں۔ فصدوا عن سبیل اللہ، خود بھی رکتے ہیں، دوسروں کو بھی خدا کی یاد سے روکتے ہیں، خدا کی راہ سے۔ فلہم عذاب مہین لن تغنی، مہین بھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، اہان یہین اہانتا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من مقابلے کا ہے، نہیں غنی کرے گا انہیں ان کا مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں شیئن کچھ بھی۔ ظاہر بات ہے جس شے پر وہ فخر کرتے ہیں، سورہ منافقون انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ،
ملتی جلتی آیات وہاں بھی آئیں گی. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون یوم یبعثهم اللہ جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم هم الکاذبون. صدق اللہ العظیم. یا اللہ سورۃ المؤمنون پڑھیں گے. المقصد الاسنا کا پروگرام میں بنا رہا ہوں کچھ انشاءاللہ. وہ اس طرح 20-20 منٹ میں نا بات نہیں بنتی اس کے لیے مطلب یا تو 1-1 گھنٹے کی 2-3 نشستیں اکٹھی کر لی جائیں.